کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ ظاہر ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر میں اب 8 سال ہو گئے ہیں۔ ہر سیگمنٹ کی اپنی ایک نوعیت اور اس انداز سے سیٹ ہے ساری چیزیں کہ ہم بس اس سیٹ پر آتے ہیں اور جیسے بس ساری کی ساری چیزیں یکے بعد دیگرے ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے سوچا کہ آج اس شان رمضان کا، شان افطار کا پہلا دن ہے، تو تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے بھی آپ سے ہو جائے، اور بہت خاص گفتگو ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، چونکہ یہ رمضان تو ہم ایک بہت خاص ماحول میں منا رہے ہیں۔ یہ رمضان ہم ایک ایسے ماحول میں منا رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ رمضان آتے ہی ذہن میں آتا تھا عبادتوں کی بہار، ابھی بھی ہوگی انشاءاللہ، مساجد کی رونق، خانہ کعبہ کا الگ ہی انداز، روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق جدا گانا۔ میرا تو آج بھی ایمان ہے کہ یہ مقامات اتنے ہی بارونق ہیں آج بھی، کیونکہ ان مقامات کی رونق ہم جیسے گناہگار انسانوں کے جانے کے طفیل نہیں ہے۔ ہاں وہ منظر نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن میں لفظ ویران تو استعمال نہیں کر سکتا ان مقامات کے لیے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کے جانے کی وجہ سے تھوڑی ان کی ویرانی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ رمضان ایک بہت الگ کیفیت میں ہے، اور اس رمضان کے بالکل ابتدائی ایام میں پہلے دن میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے تیرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، کہ جو دافع ہر بلا ہیں، جو دافع ہر وبا ہیں، جو دافع قحط و غم ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمانا۔ جی میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں نے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے آج پہلے دن یہ اشعار پڑھ کے دل خوش بھی ہو رہا ہے اور دل ذرا اداس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کی جو عکاسی اشعار میں ہیں رمضان اس انداز سے نہیں ہے، لیکن آئیے دعا کریں کہ ویسے معاملات ہو جائیں انشاءاللہ۔ جناب پیام اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان۔ ابھی قبلہ بتا رہے تھے نا، ہمارے علماء کرام بتا رہے تھے، مفتی عامر صاحب نے کیا خوبصورت بات کی۔ جب میں نے پوچھا کہ کل کا دن آج کے دن سے کیسے مختلف ہے، کل رمضان نہیں تھا آج رمضان ہے، یہ دن کیسے مختلف ہے پچھلے دن سے، انہوں نے کہا کہ بڑے ایک چھوٹے لیول پر ایک دنیا کی مثال لے لیجئے وسیم بھائی، اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ بتاتی ہے کہ پیٹرول 25 تاریخ تک 100 روپے کا ہے اور 26 تاریخ سے 70 روپے کا ہو جائے گا، تو سب انتظار کرتے ہیں کہ ذرا ایک دن اور نکال لو، کل سے تو بڑا اچھے ریٹ پر یہ چیز مل رہی ہے، پھر جتنا ہو سکے لے لینا۔ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جہاں ایک ایک عبادت، جب میں نے پوچھا کہ کل کا دن آج کا دن کیسے مختلف ہے، کہا کل اگر کسی ایک چیز کا اتنا ثواب مل رہا تھا، آج اسی چیز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ لٹرلی یو کانٹ ایوائڈ ثواب ان رمضان، اگر آپ چاہیں تو، چاہیں بھی تو، کہ جس مہینے میں سانس لینا تسبیح، سانس لینا بھی گویا ہے ذکر خدا، کہ جس مہینے میں سونا عبادت، تو اس مہینے یعنی عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، پے طہارت دل آب شار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ ارے ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، اور بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و وفا کا موسم ہے۔ ارے عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا، زہ نصیب جو ماہ سیام آتا ہے۔ آج ہم سب استقبال کر رہے ہیں نا، آج کی یہ نشست، آج کی پہلی نشریات استقبال ماہ رمضان سے منسوب کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، ابھی میں پتہ لگے کوئی منسٹر آنے والے، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ایک خاص پروٹوکول بنا لیں گے کہ بھائی ایک خاص انداز ہے، اسے ویسے نہ ریسیو کرو جیسے کسی اور کو ریسیو کرتے ہو، یہ تو دنیا کے تقاضے ہیں، یہ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے مہمان ہیں ہم۔ تو زہ نصیب جو ماہ سیام آتا ہے، زمیں پہ اہل فلک کا سلام آتا ہے، اور جو پیاسے ہونٹوں پہ مالک کا نام آتا ہے،
تو خود ہی رقص میں رحمت کا جام آتا ہے. سنا دو خوشخبری درد و غم کے ماروں کو، ملی ہے مہلت توبہ گناہ گاروں کو. اور ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہاں جلوے تلاوت ہے. یہ ترک آب و غذا زندگی کی نعمت ہے. آپ یقین کیجئے تو میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا. 11th آر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر یہ، میں نے میڈیکل اعتبار سے پوچھا کہ روزہ رکھتے ہیں اگر یہ امیونٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی پرووڈ ہے میڈیکلی، ریکارڈ پر ہے بات. ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دن میرے پروگرام میں کہا کہ یہ اٹ از گڈ فار امیونٹی. جب آپ کچھ دن کے کچھ مخصوص حصوں میں آپ کھانا پینا بند کرتے ہیں، یہ امیونٹی کو بہتر بناتا ہے. ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہاں جلوے تلاوت ہے. یہ ترک آب و غذا زندگی کی نعمت ہے. ارے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے. نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے کہ بخت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے. میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں، لیکن میرا اور آپ کا بخت جاگ رہا ہوتا ہے، نصیب جاگ رہا ہوتا ہے میرے اور آپ کا. وہ شام قدر کا منظر، اور یہ وہ مرحلہ کہ جب دل کٹتا ہے کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ مناظر دکھا دے. اللہ وہ شام قدر کا منظر، وہ شام قدر کا منظر. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان شاموں کی قدر نہیں کی اس لیے آج وہ منظر نہیں دیکھ رہے. سوچئے گا وہ شام قدر کا منظر، نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی وہ نرم پھوار، پلک پہ اشک ندامت، زباں پہ استغفار. وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح و نثار، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں. ارے ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں. تو آخری شعر کہ بھلا دیں فرض کو چھوٹے بڑے خدا نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم پھر بھی وہ اچیو نہ کر سکے جو اچیو کرنا چاہیے. بھلا دیں فرض کو چھوٹے بڑے خدا نہ کرے. دلوں پہ کفر کے پنجے گڑیں خدا نہ کرے. دکھائی دیں ہمیں روزے کڑے خدا نہ کرے. خدا کے سامنے کہنا پڑے خدا نہ کرے. جو داغ دامنے کردار پہ تھا دھو نہ سکے، جو داغ دامنے کردار پہ تھا دھو نہ سکے. گزر گیا رمضان فیضیاب ہو نہ سکے. اللہ کرے کہ یہ نہ کہنا پڑے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے آخر میں. اسی لیے ہم نے پچھلے سال یہ آواز لگائی اور آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا کہ جب ہم نے کہا، اور آپ سب گھروں پر بیٹھ کے بچے بوڑھے میری بہنیں میرے بھائی دوست سب ساتھ پڑھیے گا. ہم نے پچھلے سال یہ آواز لگائی، ہم نے کہا رحمت کبریا جلوہ گر ہو گئی، شان رمضان سے روشن سحر ہو گئی. بندگی کا قرینہ بدلنے لگا، خدمت خلق کو دل مچلنے لگا. اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیا سے کیا کر گیا. بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان یا 400. مگر پھر آج کے حالات کی نسبت سے ہم نے یہ آواز لگائی. ہم نے کہا نو انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی، نو انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی، آزمائش کی منزل کڑی آ گئی. تو اے خدا ہم کو رستہ خدا پھر دکھا دے کوئی، دل میں جذبہ خدمت جگا دے کوئی. کون ہے جو کسی کا سہارا بنے، رحمت کبریا کا اشارہ بنے. یہ کرم کی صدا آج ہے کو بکو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان یا 400. نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی، آزمائش کی منزل
کڑی آ گئی. اب یہ رمضان کس ماحول میں ہے آپ سب جانتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے چونکہ ہماری جاب کی نوعیت ایسی ہے تو ہمیں ذرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن نیچرلی چونکہ ہماری جاب نیچر ایسی ہے تو زیادہ لوگوں سے اس حوالے سے رابطہ رہتا ہے. اب ذرا سنیے کہ نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. کیا میں آپ سے عرض کروں, اور بیٹا مجھے بتائیے گا جب وقت ختم ہو رہا ہو تاکہ, کیا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات میری ذاتی نالج میں ہے, اور یہ بات میں کسی افریقی ملک کی, کسی یورپین کنٹری کی, یا میں نیو یارک کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, اور جہاں 20,000 افراد ایک شہر میں مر چکے ہیں. میں آپ کے اور اپنے اس شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی, یہ بات میرے ذاتی نالج میں ہے کہ اسی شہر کراچی میں ایک بیٹا, میں رابطے میں ہوں اس شخص سے, وہ شان رمضان میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, خواہش مند ہے. ایک بیٹا ایک بیمار باپ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے اسپتالوں کے چکر لگاتا رہا. کورونا کا امکان تھا, ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ٹیسٹ پازیٹیو آیا, حسب دستور باپ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا, گھر والوں کو کوارنٹین کر دیا گیا. آپ کے شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا, ایک دن بعد خبر آئی مریض کی طبیعت کچھ خراب ہے. کچھ گھنٹوں بعد کیا ہوا, پھر ایک کال آئی ہاسپٹل سے, میں ہاسپٹل کا نام نہیں بتا رہا, کال آئی مریض کا انتقال ہو گیا ہے. گھر والے گھر بیٹھے ہیں, بیٹا گھر بیٹھا ہے, ماں گھر بیٹھی ہے, بہنیں گھر بیٹھی ہیں, کوارنٹین ہے, گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں خبر آیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. بیٹا گھر پر روتا رہا. میں اس لمحے اس بیٹے سے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا جب اس کے باپ کی تدفین ہو رہی تھی, لیکن وہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. پھر کیا ہوا, کورونا کے ٹیسٹ, مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں, 6 لوگ تھے تو ان میں سے 3 کے پازیٹیو آئے, یا 8 تھے تو 4 کے پازیٹیو آئے. اب گھر میں یہ حال ہے, گھر میں نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آزمائش کی منزل اتنی کڑی آ جائے گی؟ گھر کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھے بتایا, اس بیٹے نے مجھے بتایا, میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وسیم بھائی حال یہ ہے کہ میری ماں اگر کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر باواز بلند رو رہی ہوتی ہے, گریہ کر رہی ہوتی ہیں, تو میں ان کو جا کے گلے نہیں لگا سکتا. میں صرف دور سے بلکہ دوسرے کمرے سے آواز کہہ کر کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا امی نہ روئی ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تو کہیں کورونا پازیٹیو نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں امی سے بغل گیر ہوں تو امی کو بھی کچھ ہو جائے میری وجہ سے. نوع انسان پہ ایسی گھڑی آ گئی. ایک اور واقعہ سنیے, یہ آپ نے کراچی کا واقعہ سنا, مشرق کے بعد سنیں, اب مغرب چلتے ہیں. آئی سی یو میں ایک باپ داخل تھا. آئی سی یو میں داخل باپ کو یقین ہو گیا کہ موت اب صرف 2 یا 3 دن کی دوری پر ہے. اب جیسے ہر سفر سے پہلے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ گھر والوں سے تو مل لے, اس کی بھی خواہش تھی کہ اب تو میں سفر آخرت پہ روانہ ہو رہا ہوں, گھر والوں سے مل لوں. انتظامیہ سے درخواست کی, انتظامیہ کے لوگ گھر گئے, بیوی بچوں تک پیغام پہنچایا کہ مریض کا آخری وقت ہے, آپ جا کر مل لیجئے. لیکن نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. آسمان فلک نے دنیا میں یہ منظر بھی دیکھا کہ گھر والوں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان سے ملنے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی بیماری کا شکار ہو جائیں. اور وہ بوڑھا آخری بار ملنے کی حسرت دل میں لیے سفر آخرت پہ روانہ ہو گیا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اور عرض کرتا, بس جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ اس موبائل میں وہ وائس نوٹ محفوظ ہے ابھی, کہ جہاں کچھ دنوں پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے دوست یار یہ فریاد کرتے رہے کہ ہم التجا کر رہے ہیں کہ اس کی باڈی ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اپنے طریقے سے دفنا دیں. اور اسپتال کے لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ ہم دوسرے طریقے سے اختتام کریں گے اس جسم کا, جسد خاکی کا, کیونکہ ہمارے پاس دفنانے کی جگہ نہیں ہے. نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی کہ یہ میں پھر اپنی ذاتی نوعیت کے واقعات بتا رہا ہوں آپ کو. ذاتی جو میں جانتا ہوں کہ 5 روز پہلے ایک شخص کے انتقال کی مجھے خبر ملی, کل اس کے سسر کے انتقال کی مجھے خبر ملی, آج اس کے وائف کے آئی سی یو میں داخل ہونے کی مجھے خبر ملی. اب گھر میں ایک فرد ہے 17 سالہ بچہ جو کہ صحت مند رہ گیا ہے. نوع انسان پہ ایسی گھڑی آ گئی, آزمائش کی منزل کڑی آ گئی. کون ہے کون ہے کون ہے جو کسی کا سہارا بنے, رحمت کبریا کا اشارہ بنے. یہ کرم کی صدا آج ہے کو بکو. ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے, شان رمضان کی پہلی نشست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دافع ہر بلا, دافع ہر وبا, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رمضان کے ان ابتدائی ایام و لمحات میں ہم سب کو اس وبا سے نجات دلائے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔